آج بھی کچھ تاخیر ہو گئی ہے، اس وجہ سے قرأت قرآن پاک کا ٹاپک تو نہیں ہو پائے گا۔ اب ہم ترجمہ اور گرامر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نہیں، یکلف ذمہ دار بنانا، اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتے، ذمہ دار نہیں بناتے، نفساً کسی بھی جان کو، الا وسعها مگر اس جان کی وسعت کے بقدر۔ آپ گرامر کی ایک اہم بات شروع میں سمجھ لیجئے، یہ بات اگرچہ پہلے بھی آ چکی ہے لیکن آج تفصیل کے ساتھ سمجھیے کہ فعل جس کو ورب کہتے ہیں اس کے معنی کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اور زمانے تین ہیں، اس وجہ سے فعل بھی تین ہے۔ نمبر ایک ماضی جس کو پاس کہیں گے، نمبر دو حال جس کو پرزینٹ کہیں گے، نمبر تین مستقبل جس کو فیوچر کہتے ہیں۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ عربی میں حال اور مستقبل یعنی پرزینٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مضارع۔ یہاں پر لا یکلفو میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے، اس کے تین ترجمے بیان کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں بناتا ایک ترجمہ، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں بنائے گا فیوچر دوسرا ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں بنا رہا ہے یعنی حال کے اندر کنٹینیو والی شکل، یہ تیسرا ترجمہ ہے۔ ترجمہ تو یہاں پر صرف پہلا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتے کسی جان کو، یعنی ذمہ داری نہیں دیتے کسی جان کو۔ تو ماضی اور مضارع یہ عربی کے اندر دو استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم یکلفو ہی کو لے لیتے ہیں۔ یہ اس کا ماضی پرزینٹ تو ہے کلفا، یہ ہے کلفا۔ اس کے بارے میں ہم نے پوری گردان بیان کی تھی پہلے، آمنا آمنا آمنو میں۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو ماضی تو ہے کلفا، اس کے پرناؤن الگ ہیں، اصل مجھ کو یہ سمجھانا ہے۔ کلفا میں یہ تو ہو گیا واحد مذکر غائب، اس نے ذمہ دار بنایا۔ اب اسی میں آپ کلفا الف لگا دیں گے، کلفا اس نے ذمہ دار بنایا، کلفا ان دو مردوں نے ذمہ دار بنایا، کلفو ان سب مردوں نے ذمہ دار بنایا، کلفت یعنی تال
اس ایک عورت نے ذمہ دار بنایا. کلفتا ان دو عورتوں نے ذمہ دار بنایا. کلفنا ان سب عورتوں نے ذمہ دار بنایا. یہ ہو گئے 6 فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن کے. اب یہ سیکنڈ پرسن کے مخاطب کے صیغے بولنے ہیں. کلف تا پر زبر، کلف تا تم دونوں مردوں نے ذمہ دار بنایا. کلف تم سب مردوں نے ذمہ دار بنایا. کلف تی تو ایک عورت نے ذمہ دار بنایا. کلف تو ماں تم دو مردوں نے ذمہ دار بنایا. اور کلف تننا تم سب عورتوں نے ذمہ دار بنایا. کلف تو میں نے ذمہ دار بنایا. اور کلف نا ہم سب مردوں نے ذمہ دار بنایا. یہ ماضی کے 14 شکلیں ہیں. اب آپ اس کا بھی اسکرین شو ہم اسکرین پہ ہی رکھیں گے اس کو بھی. اب ہمیں فرق کر کے دکھانا ہے ماضی اور مضارع میں. وہ اگلے صفحے پہ نہ چلے جائے. اس کو چھوٹا کر. مفتی صاحب یہ معافی چاہتا ہوں، کلف تما نہیں آئے گا مردوں کے لیے، تم دو مردوں نے ذمہ دار بنایا. اچھا ہاں میم چھوٹ گیا ہمارا. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کلف تما صحیح. اب یہاں پر مضارع کو ہم آمنے سامنے رکھیں گے تاکہ دونوں میں فرق ظاہر ہو جائے. اب قرآن نے استعمال کیا یکلفو. یکلفو یہ آپ کا ہو گیا واحد مذکر غائب، یعنی اس سے وہ ذمہ دار بناتا ہے. اب یہاں پر یکلفو ہی جو کا تو رہے گا. یکلفو اس کے بعد بس الف نون بڑھائیے، یہ ہے 2. وہ ذمہ دار بنا رہے ہیں. یکلفانی یکلفونا وہ سب مرد ذمہ دار بنا رہے ہیں. تکلفو وہ ایک عورت ذمہ دار بنا رہی ہے، یہ بناتی ہے یا بنائے گی، 3 ترجمے ہو سکتے ہیں. تکلفانی وہ 2 عورتیں ذمہ دار بنا رہی ہیں. یکلف نا وہ سب عورتیں ذمہ دار بنا رہی ہیں. تو آپ دیکھیے یہاں پر ماضی میں جمع مذکر غائب یعنی تھرڈ پرسن میل پلورل واو لگا کر بنا تھا اور اس کے شروع میں کوئی یا تا کچھ نہیں ہے. اور یہاں پر دیکھیے مضارع کو اس میں 2 فرق لگ رہے ہیں. نمبر 1 تو شروع میں یا آ رہی ہے کیونکہ ہم نے مضارع میں بتلایا تھا کہ مضارع کے شروع میں 4 لفظ آتے ہیں، یا تو یا آئے گا یا تا آئے گا یا الف آئے گا یا نون آئے گا. تو پہلا فرق تو یہ ہے دونوں میں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ آخر میں اس میں نون آ رہا ہے. تو آپ ان 2 چیزوں سے فرق کریں گے کہ یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے. ایسے آپ دیکھیے یہ ہے کلفت. تو کلفت اور تکلفو یہ دونوں صیغے سیم ہیں. دونوں صیغے سیم ہیں. وہ اس نے ذمہ دار بنایا زمانہ پاس میں، اور تکلفو وہ ذمہ دار بنا رہی ہے یا بناتی ہے یا بنائے گی زمانہ حال یا زمانہ استقبال، پریزنٹ میں فیوچر میں.
لیکن دونوں میں فرق ہے، وہاں تا آخر میں لگی ہے اور یہاں تا بعد میں لگی ہے، تو آپ کو اس میں مغالطہ نہ لگے کہ کبھی تو کہتے ہیں کہ تکلفو واحد مذکر مؤنث غائب ہے کہ میں تھرڈ پرسن فیمیل ہے، اور کبھی کلفت کو کہتے ہیں، وہ دونوں گردانے اور دونوں زمانے الگ الگ ہیں، یہ ماضی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ہاں لکھ بھی دیتے ہیں جو یہ ماضی ہے۔ خیر یکلفو وہ ذمہ دار بناتا ہے، یکلفانی وہ دو ذمہ دار بناتے ہیں مرد، یکلفونا وہ سب مرد ذمہ دار بناتے ہیں، تکلفو وہ عورت ذمہ دار بناتی ہے، تکلفانی وہ دو عورتیں ذمہ دار بناتی ہیں، یکلفنا وہ سب عورتیں ذمہ دار بناتی ہیں۔ اب یہی تکلفو بالکل سیم جو یہاں پر یہ آیا تھا تکلفو تھرڈ پرسن فیمیل کا، یہی سیکنڈ پرسن میل کا فارمولا بنے گا، تکلفو تو ذمہ دار بناتا ہے، اور یہاں بھی بس یکلفانی کے بجائے بس تا آ جائے گا یہاں پر، تکلفانی تم دو مرد ذمہ دار بناتے ہو، اور اس میں بھی یہی بس آئے گا، اوپر یکلفونا تھا تا لے آئیے بس آپ تکلفونا، تکلفونا تم سب ذمہ دار بناتے ہو، یہاں فرق آئے گا بس، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، خاص طور سے فیمیل عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تکلفینا تکلفینا تو ایک عورت ذمہ دار بناتی ہے، اب بالکل سیم رہے گا تکلفانی، یہ بالکل سیم اوپر کا جو فرسٹ پرسن کے جو تھرڈ پرسن کے لیے تھا، یہ بالکل سیم سیکنڈ پرسن کے لیے، تو تکلفانی وہ دو عورتیں ذمہ دار بناتی ہیں، اور تکلفانی تم سب عورتیں ذمہ دار بناتی ہو، بس جیسا موقع ہوگا ویسا ترجمہ کر لیا جائے گا۔ اب یہاں پر تھا یکلفنا، بس آپ اس کے شروع میں یہاں کے بجائے تا لے آئیے، یہی بن جائے گا تکلفنا۔ تکلف نا بالکل سیم اوپر کا جو تھرڈ پرسن کا تھا یکلفنا غائب کا سیگا وہ ذمہ دار بنا دے، بس آخر میں آپ شروع میں تا لے آئیے یا کے بجائے تکلفنا۔ دیکھو اکثر میں تو یہی فرق ہے، یکلفو میں یا آئی تھی، یہاں سیکنڈ پرسن میں تکلفو میں تا آ گئی، بس یہ فرق ہوا ہے، تو آپ یہ سمجھیے گویا کہ یا ہے تھرڈ پرسن غائب کے لیے اور تا ہے سیکنڈ پرسن مخاطب کے لیے، لیکن اس میں یہاں فرق ہے بس تکلفانی، یہاں مؤنث فیمیل کی وجہ سے فرق کرنے کی وجہ سے تھرڈ پرسن غائب میں بھی تا لائے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہاں یا لائیں گے تو یکلفو جیسا ہو جائے گا، تو میل فیمیل برابر ہو جائے گا، بس یہ تکلفو اور یہ والا تکلفو دونوں سیم ہے۔ اب ہمارے دو رہ گئے ہیں نا، ہم یہی لکھ دیتے ہیں تاکہ صفحہ نہ بدلے، اکلفو مکلفو، اور یہ ہو گئے نکلفو، یہ آپ کے 14 ہو گئے، ہم پوری اسکرین لے آئے تاکہ آپ ایک شاٹ لے لیں، اس میں سب تمہارے آپ کے سامنے آ جائیں گے، ہم تھوڑا فرق بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی، غائب، اور یہ 6 ہو گئے یہاں پر حاضر، اور یہ ہو گئے اس کو کاٹ دیتے ہیں متکلم، لیکن وہ ہماری لائن پیچھے چلی گئی جی، یہ دیکھیں
آپ کے ہو گئے، بلکہ اوپر یہاں یہ ہو گیا آپ کی ماضی، اگر ہم یہاں مضارع لکھیں گے تو ہو جائے گا، پھر صفحہ بدل جائے گا، آ سکتا ہے۔ اچھا لگے گا، اچھا اس میں ٹائم بہت لگتا ہے۔ جی خیر آپ یہ سمجھ لیجئے، تو یہ کلفا کلفا کلفو کلفت کلفتا کلفنا، یکلفو یکلفا، بس یہ آپ کو یہ فرق سمجھانا اصل ہے کہ ماضی اور مضارع الگ الگ ہیں، اس کے لیے فارمولا الگ الگ استعمال ہوگا۔ آپ اس کے اسکرین شاٹ لے لیجئے، ہم پہلے 6 غائب کے، دوسرے 6 حاضر کے، تو پھر 2 متکلم کے ہیں۔ اس میں ہمارا کافی وقت لگ گیا، لیکن امید ہے کہ آپ اگر اس کو سمجھ لیں تو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ پورے قرآن میں بس یہ استعمال ہوگا۔ اب یہاں ساتھ ساتھ ایک بات بس یہ سمجھ لیں، یہ ہے کلفا، اس نے ذمہ داری دی، تو اس کا مطلب ہے یہ فعل معروف ہے اور سبجیکٹ اس کا معلوم ہے۔ اسی کو اگر آپ کلفہ پڑھیں گے، یعنی پہلے والے لفظ پر پیش اگر پڑھ دیں تو یہی ہو جائے گا مجہول، یعنی اب اس کا سبجیکٹ معلوم نہیں ہوگا اور یہ ہو جائے گا آبجیکٹ اس کا معلوم ہو جائے گا۔ کلفہ اس نے ذمہ دار بنایا، کلفہ اس کو ذمہ دار بنایا گیا، اور ذمہ دار کس نے بنایا نہیں معلوم۔ جیسے انزلہ اس نے نازل کیا، اور انزلہ اس کو نازل کیا گیا۔ تو ہم نے یہ جو کہا تھا کہ پہلے لفظ پر پیش آئے اور سیکنڈ لاسٹ حرف پر اگر زیر آئے تو وہاں پر وہ فعل مجہول ہوتا ہے، یعنی اس کا سبجیکٹ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ ماضی کے بارے میں بتلایا تھا ہم نے، بس اہم بات یہ ہے۔ اور مضارع کے بارے میں قاعدہ ہے دوسرا، اس کو نوٹ کر لیجئے، ہم دوبارہ بولتے ہیں، ماضی میں مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفظ پر پیش آئے اور سیکنڈ لاسٹ لفظ پر زیر آئے، جیسے کلفہ، انزلہ قرآن میں آتا رہتا ہے۔ اور مضارع میں مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پر پیش آئے گا، وہاں سیکنڈ لاسٹ پر زبر آئے گا۔ ماضی میں پہلے پر بھی پیش اور مضارع میں بھی پہلی پر پیش، لیکن ماضی میں سیکنڈ لاسٹ میں زیر آئے تو یہ نشانی ہے مجہول کی، اور مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر آئے تو نشانی ہے مجہول کی۔ یہ دونوں باتیں نوٹ کر لیجئے۔ یکلفو وہ ذمہ دار بناتا ہے، یکلفو اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اسکرین شاٹ لے لیجئے، ہم اسکرین ہٹا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، خیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو ذمہ دار نہیں بناتے الا مگر، یہ مگر وہی ہے جو اللہ لا الہ الا ہو میں آیا تھا، جس کا نام حرف استثناء تھا۔ الا وسعها مگر، وسعها میں یہ ہا وہی پرناؤن ہے جو کہ اسم کے ساتھ جو مل کر آتا ہے، اور اس کو ضمیر مجرور متصل کہتے ہیں۔ یہ ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو تھوڑا مدرسے میں پڑھتے ہیں، ضمیر مجرور متصل۔
جان کے وسعت کے بقدر. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ نفسن یہ مؤنثی ہے، اگرچہ اس میں تا نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن بہت سے لفظ عربی میں بغیر تا کے بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یعنی فیمیل. تو اسی وجہ سے ہا بھی ہاں وسعہا فیمیل استعمال کیا، ورنہ اگر میل ہوتا تو ہوتا وسعہو، جیسے علم فیہی میں ہا وسعہ میل استعمال ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی وسعت کے بقدر. یہ بقدر کا ترجمہ یہ سمجھانے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا. عربی میں تو اللہ وسعہا ہی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ مطلب یہ ہے، لیکن ہماری اردو میں یہ لفظ اختیار کرنا پڑے گا بقدر طاقت. جیسے حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو. یہ طاقت ترجمہ کیا حضرت نے وسعہ کا. یہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو گیا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسب، بلکہ لہا ما کسبت پر بھی جملہ پورا ہو گیا. لام یہاں ہے نفع پہنچانے کے لیے. ہمارے یہاں دو لام آ چکے ہیں. نمبر ایک لام آیا تھا خصوصیت پیدا کرنے کے لیے، الحمدللہ میں آیا تھا تمام تعریف اللہ کے لیے خاص ہے. للہ پر جو لام تھا وہ خصوصیت پیدا کرنے کے لیے تھا. پھر ہمارے پاس لام آیا تھا اللہ لا الہ الا ہو کی آیت الکرسی میں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. وہاں پر لام ملکیت اور قدرت اللہ تعالیٰ کا مالک ہونے بیان کرنے کے لیے تھا. یہاں پر لام نفع بیان کرنے کے لیے ہے. لہا اس نفس کے لیے نفع ہے، ما وہ چیز کسبت جو وہ کمائے. ترجمہ اگرچہ اچھا سا نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم کر دیں گے، کیونکہ آپ کو تو گرامر سمجھانا ہے، اس وجہ سے ہم یہ بولیں گے. لہا یہاں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. عربی میں صرف لام بولیں گے اور اس سے مطلب ہوگا آپ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اب اگر آپ گرامر نہیں جانیں گے تو لام کا ترجمہ لیے کریں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگرچہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ ہے کسبت جو اس نے کمایا. تو لہا اس کے لیے، اگرچہ ترجمہ لیے ہی ہو رہا ہے یہاں بھی، لیکن اس کی حقیقت آپ سمجھ لیجئے کہ حقیقت ہے نفع پہنچانا. تو اس نفس کا نفع ما وہ ہے کسبت جو اس نے کمایا. خلاصہ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا تو اس کا نفع ہوگا اور برا عمل کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا. تو یہ لام ہے نفع کے لیے. لہا ما، ہا یہ وہی پرناؤن ہے جو نفس کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ اس کے لیے ما وہ ہے، یہ ما اس میں موصول ہے. کسبت جو اس نے کمایا. اب دیکھیں کسبت، ہم کسی سے پوچھتے ہیں یہ کون سا فعل ہے اور کون سا فارمولا ہے. ابھی آفتاب عالم معلوم ہے. یہ جن کے شروع میں آفتاب عالم لکھا ہوا ہے وہ شاید چیٹ کے ذریعے سے بتائیں، اور اگر میل ہے تو آواز کے ذریعے بتا دیں. بتائیں، کوئی بھی بتلائے چیٹ کے ذریعے. جی کسی جی پاس میں یہ آیا ہے یاور شمسی کی طرف سے مؤنث اور سید یوسف حسین کی طرف سے واحد مؤنث غائب. جی بالکل ٹھیک ہے. حمزہ کی طرف سے بھی واحد مؤنث غائب. جی صحیح بتایا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کسبت ماضی ہے. اصل مجھے اس پر زور دینا ہے کہ آپ تاکہ ماضی اور مضارع میں فرق کرنے لگ جائیں. کسبت جو اس نے کمایا زمانہ پاس میں، زمانہ گزشتہ میں. اور اگر ہوتا تکسبو تو ترجمہ ہوتا وہ جو کما رہا ہے. کسبت اس نے کمایا اور تکسبو وہ عورت کما رہی ہے. تو لہما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. وعلیہا مکتسبت، اور یہاں پر یہ علا ہے
پر کے معنی میں نہیں ہے، یہاں علی استعمال ہوتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، تو ترجمہ تو اگرچہ ہم پر کر سکتے ہیں، علیہا اس پر، ما وہ ہے، اکتسبت جو اس نے کمایا، لیکن اصل حقیقت علی کی یہاں پر نقصان پہنچانے کے لیے ہے کہ اس کے اوپر وہ نقصان ہوگا جو اس نے کمایا۔ تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر وہ ہے جو اس نے کمایا، یعنی اگر اچھا کیا تو فائدہ ہوگا، اور اگر نقصان اور گناہ کیا تو علی کے معنی نقصان ہوگا، لام کے معنی نفع ہوگا، تو کسبت کا مطلب ہے اچھی کمائی کی تو فائدہ ہوگا، اور اکتسبت میں بری کمائی کی تو نقصان ہوگا۔ ربنا یہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو گیا، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہم کو مت پکڑیے، لا کے معنی نہیں، تو آخذ یہ اللہ تعالی سے دعا کی جا رہی ہے، لا تؤاخذ ہم کو، یہ ہم کو ترجمہ ہے نا کا، ہم کو، لا مت تؤاخذ پکڑیے، نا ہم کو مت پکڑیے، ان نسینا اگر، ان کا ترجمہ اگر، نسی بھول جائیں اور نہ ہم، یہ وہی جو بھی پیچھے میں نے بتلایا، کلفنا ہم نے ذمہ داری دی، انعمنا ہم نے انعام کیا، نسینا ہم بھول گئے، ربنا اے ہمارے رب، لا مت پکڑی، لا تؤاخذ مت پکڑیے نا ہم کو، ان اگر، نسی بھول گئے، نہ ہم، او یا، او کا ترجمہ ہے یا، اور واو کا ترجمہ ہے اور، او یا اخطأنا یا ہم نے غلطی کی، اخطا غلطی کی، نہ ہم نے، یہ سب کے سب نسینا بھی اور اخطأنا بھی یہ دونوں پاس ہے یعنی ماضی ہے، اور جمع متکلم کے صیغے ہیں یعنی فرسٹ پرسن میل پلورل کے صیغے ہیں، میل اور فیمیل تو ہے ہی نہیں فرسٹ پرسن میں۔ بس یہاں تک ہم روک دیتے ہیں سبق کو، یعنی ہمارا ترجمہ اور گرامر کا ٹاپک پورا ہو گیا۔ اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ میٹنگ بھی اینڈ ہونے والی ہے، کیونکہ ایک دو حضرات آج نئے بھی آئے ہیں، تو ان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اب یہ میٹنگ پوری ہو جائے گی تو آپ دوبارہ اسی لنک پر کلک کرنا، تو دوبارہ میٹنگ یعنی سبق شروع ہو جائے گا، اور اگر اسی لنک سے شروع نہ ہوا تو ہو سکتا ہے ہماری طرف سے نیا لنک آئے، تو اس نئے لنک پر کلک کرنا، تو انشاءاللہ دوبارہ ہم سے جوائن ہو جائیں گے اور دوبارہ سبق شروع ہو جائے گا۔ ابھی تھوڑا وقت اور ہے سبق کے پورا ہونے میں۔ ٹھیک ہے، ہاں اچھا، یہ تو جو ریکارڈنگ چل رہی تھی وہ پوری ہو گئی، دوسری کریں گے، ٹھیک ہے نا؟